کمپلیٹ ہو گئے تو ہم 30 اور کرنے جا رہے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس سے جو ہے وہ فائدہ ہوگا. میں یہاں پر ہمارے میڈیا کے دوست موجود ہیں. اس ایک سال کے عرصے میں ہم نے 9,502 بیڈز کا اضافہ کیا ہے اس ہیلتھ کیئر کے سیکٹر میں. 9,500 آپ کہیں گے. اور ہم نے 44 نئے ہاسپٹلز کا اضافہ کیا. آپ کہیں گے کہ یہ 44 ہاسپٹل کہاں بنائے بھائی, یہ 9,000 بستر کہاں ایڈ کیے؟ تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ہمارا ایک پروگرام جو کہ ختم ہوا تھا, جو کہ وزیر اعظم انیشیٹو جو ہے وہ صحت سہولت کے حوالے سے. میں آج اگر سرکاری طور پر کسی ایک ہاسپٹل کو بنانے جاؤں تو مجھے 5 سال لگ جائیں گے. پھر اس میں ڈاکٹر آئے گا, اس میں میڈیسن آئے گی, تو 10 بستروں کا بھی اسپتال بنے گا تو 5 سال لگ جائیں گے. اس کے بجائے ہم نے کیا کیا کہ یہ جو پرائیویٹ ہاسپٹلز ہیں جو ہماری لسٹ پر ہم نے ان کی لسٹ بنائی, ان کی ہم نے جو ہے وہ, میری آواز آ رہی ہے, ہم نے ان کی ایک لسٹ بنائی اور ہم نے صحت سہولت کارڈ کا اجرا دوبارہ کیا. اسلام آباد, آزاد جموں کشمیر اور گلگت بلتستان کے علاقوں میں جو کہ یہ کام رکا ہوا تھا, وزیر اعظم صاحب کی مہربانی سے ہم نے اس 4 سالوں کے بعد رکے ہوئے اس کام کو, صحت سہولت کے کام کو, وزیر اعظم صحت سہولت انیشیٹو ہم نے دوبارہ شروع کیا. اور اس طرح سے ہم نے تقریباً 48 نئے ہاسپٹل سسٹم میں شامل کیے. ہم نے 48 نئے ہاسپٹل. اب آپ کو, اگر آپ اسلام آباد کے رہائشی ہیں, آزاد جموں کشمیر کے رہائشی ہیں یا گلگت بلتستان کے رہائشی ہیں, تو آپ کو اس سرکاری اسپتالوں کے علاوہ پرائیویٹ 48 اسپتال ہیں جہاں پر جا کر آپ اپنا کارڈ دکھا کر 10 لاکھ روپے تک کا علاج کروا سکتے ہیں. اس طرح سے نئے 9,502 بیڈز شامل ہو گئے. اور میرا یہ ماننا ہے کہ ہمارا یہ ویژن ہے ہیلتھ کیئر کا, ہیلتھ منسٹری کا, کہ آئندہ آنے والے دنوں میں, سالوں میں سرکار کو, حکومت کو ہاسپٹل چلانے کے بزنس سے باہر آ جانا چاہیے. سرکار کو یہ ہاسپٹل چلانے کے کام سے باہر آ جانا چاہیے. میں کیوں کہہ رہا ہوں, آج پورے پاکستان بھر میں جو ہیلتھ کیئر کا بجٹ ہے وہ 1153 ارب روپے ہے. سارے صوبوں کے ملا کر 1153 ارب روپے صوبے اور وفاق خرچ کرتا ہے ایک سال میں ہیلتھ کیئر کے اوپر. لیکن میں بہت ہی محتاط اندازے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سرکار کے ہاسپٹل میں آنے کے بعد ہم کوئی پاکستان کے 10% لوگوں کو بھی مطمئن نہیں کر سکے. وہ ہمارے پاس سے آ کر مطمئن ہو کر نہیں جاتے. ٹھیک ہے, لوگ شکایت ہی کرتے ہیں. یقیناً ہماری اس کے اندر بہت ساری جو ہے وہ اس کے اندر کمپلیکیشن ہیں. تو آج اگر میں یہ چاہوں کہ پاکستان کے اور سارے لوگ, سارا پاکستان سرکاری اسپتال میں بھی نہیں آتا, وہ پرائیویٹ میں جاتا ہے. اگر آج ریاست یہ فیصلہ کرے کہ پورے پاکستان کے لوگوں کو اس نے ہیلتھ کیئر کی انشورنس دینی ہے کہ جو جہاں جانا چاہے پرائیویٹ ہاسپٹل میں جائے, اپنا علاج کرائے, اس کے پیسے جو ہے وہ حکومت دے دے گی. اگر ہم یہ کام کرنا چاہیں تو ہمارا خرچہ کیا آئے گا؟ تو ہم نے ایک اسٹڈی کروائی, تو اس میں ہمارے پاس جو خرچہ نکل کر آیا ہے وہ ہم صرف 210 ارب روپے جو ہے وہ ہم رکھیں تو ہم پورے پاکستان کو یونیورسل ہیلتھ کوریج دے سکتے ہیں. کہاں 1153 ارب روپے, 10% لوگ مطمئن نہیں ہیں, اور کہاں 210 ارب روپے, 90% لوگ مطمئن ہو جائیں گے. تو یہ جو ہماری مینجمنٹ میں فلو ہے نا, اس کو دنیا بھر میں اب یہ نظام رائج ہو رہا ہے بار بار کہ دنیا میں اب سرکار جو ہے وہ ہاسپٹل چلانے کے کام سے باہر آ رہی ہے. ہاسپٹل مینجمنٹ سے اس کے کام ہے پالیسی بنانا, اور ہاسپٹل چلانے کے لیے یونیورسل ہیلتھ کوریج کا اپنایا جا رہا ہے. ایک میں جس صوبے سے تعلق رکھتا ہوں, تھر کا علاقہ ہے, فرض کریں اس صوبے میں دور دراز علاقہ ہے, ریگستان. اب وہاں پر اگر سرکار ہاسپٹل بناتی بھی ہے, کوئی ڈاکٹر نہیں جاتا. ڈاکٹر جاتا ہے 3 مہینے کے بعد وہاں سے کسی ایم این اے سے سفارش کرا کے واپس شہر میں آ جاتا ہے, تو پھر وہ استبل بن جاتا ہے, وہاں پہ بھینسیں کھڑی ہو جاتی ہیں, وہاں پر کسی کی جاگیر بن جاتی ہے, یہ ہو جاتا ہے سارا. اگر آج مجھے تھر کے لوگوں کو 50,000 کی آبادی کو اگر تھر کے لوگوں کو دوا اور ڈاکٹر پہنچانا ہے تو مجھے اسپتال بنانے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے. میں مارکیٹ میں جاؤں,
میں مارکیٹ میں جا کے ٹینڈر کروں کہ بھائی تھر میں میرے پاس 50,000 لوگوں کی انشورنس ہے, میں پیسے دینے کے لیے تیار ہوں. کون ہے پرائیویٹ سیکٹر سے جو جا کر یہاں پر ہاسپٹل کھولے, ڈاکٹر لگائے, ذمہ داری اس کی, جتنے مریضوں کا علاج کرے مجھ سے پیسے لے لے سرکار سے. تو 10 ہاسپٹل جو ہے وہاں جائیں گے, ڈاکٹروں کی ذمہ داری ان کی, ہاسپٹل چلانے کی ذمہ داری ان کی, اور ہماری ان کے اوپر سپرویژن ہوگی. جو اچھا کام کر رہا ہوگا اس کو پیسے ملیں گے, ہم سے بزنس لے لے. یہ نظام دنیا میں آج رائج ہے. آج کی آپ کی جو حکومت ہے, حکومتیں تو اس کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ ہر چیز اپنے قابو میں کرے. ہم وہ لوگ نہیں ہیں, ہمارا کوئی ویسٹڈ انٹرسٹ نہیں ہے, ہم چیزوں کو اچھا کرنا چاہتے ہیں. وہ اچھا اگر میں خود کر پا رہا ہوں تو ٹھیک ہے, اگر میں نہیں کر پا رہا اور مجھے لگتا ہے کہ کسی ریفارم سے اچھی چیز ہو جائے گی تو ہم اس کو ریفارم کریں گے. یہ ہماری پرائرٹی, اور آئندہ آنے والے دنوں میں یہ سارے کام ہوں گے. ہے یہ بہت چھوٹا سا یونٹ, ہم اتنی دور سے چل کر آئے ہیں, اور میں بہت شکر گزار ہوں طارق بھائی کا کہ ابھی سفر کر کے آئے ہیں بیرون ملک سے, بہت کامیاب دورہ کر کے آئے ہیں طارق بھائی. تو وہ تکن بھی ہے ساری چیزیں, لیکن میں بہت شکر گزار ہوں کہ ہمارے کہنے پہ, ہمارے ریکویسٹ پہ آج ہمارے پاس یہ آئے. یہ ہمارا یہ نواں سینٹر ہے اسلام آباد کراچی میں نواں سینٹر ہے یہ. اب ہم نے یہ پائلٹ پروجیکٹ ہے, یہ ختم ہونے والا ہے. پورے اسلام آباد کے بی ایچ یوز کو ہم جو ہے وہ اسی ٹیلی میڈیسن کا ایک کمرہ بنا کر ہم وہاں پہ اور بھی چیزیں ہوں گی اور یہ والا بھی کام ہوگا. تو یہ ہے تو چھوٹا سا ماڈل, لیکن اس کی شمع, اس کی روشنی انشاءاللہ تعالی ہم پورے پاکستان بھر میں اس کو پھیلائیں گے. اور یہاں کے 30,000 کی آبادی ہے, طارق بھائی کا یہ حلقہ ہے, یہاں کے رہنے والے میری ماؤں کو, بہنوں کو, بزرگوں کو, نوجوانوں کو میں مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کے ایم این اے, آپ کے وزیر, آپ کے بھائی جو یہاں پر ہیں, ان کے توسط سے, ان کی مہربانی سے, ان کی کاوشوں سے, ہماری تھوڑی بہت اس کے اندر ان پٹ لگا کر ہم نے الحمدللہ جو ہے وہ آج یہ اس ہاسپٹل کو ایکٹیویٹ کر دیا. اب یہ جو ڈاکٹر بیٹھتی ہیں یہاں پہ, ایسا یہاں پہ 2 دن اسپیشلسٹ بیٹھے گا, 2 دن, 7 دنوں میں 2 دن بچوں کے ڈاکٹر, گائنی کے جو اسپیشلسٹ ہیں, 4 طرح کے اسپیشلسٹ آن لائن یہاں پر ہوں گے. یعنی کہ جن ڈاکٹروں کے فیس 3,000 روپے سے شروع ہوتی ہے, وہ ڈاکٹر آپ کو اسپیشلسٹ یہاں پہ فری میں بیٹھ کر آپ کو یہاں پر دیکھے گا بھی, آپ کو دوا بھی دے گا اور آپ کو ریفر بھی کرے گا. یہ انشاءاللہ تعالی آج سے کام شروع ہو گیا. تو میں بجائے اس کے کہ جو ہے وہ ہماری ماڈریٹر وہ آئیں اور وہ طارق بھائی کو بلائیں, میں آپ لوگوں کی بھرپور تالیوں میں آج کے مہمان خصوصی ہمارے ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ آئیں اور خطاب کریں. بہت شکریہ. بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین. میں سب سے پہلے اپنے بھائی جناب مصطفیٰ کمال صاحب کا, وفاقی وزیر صحت, ان کی پوری ٹیم کا, ڈی ایچ او صاحبہ, ان کا صحت کہانی جو اس پروجیکٹ میں کی انیشیٹو جنہوں نے لیا ان کا, اور منسٹری آف ہیلتھ کے تمام آفیسرس کا, ہمارے اس علاقے سے اور این اے 47 سے جو کہ میرا حلقہ ہے, بھائی علاقہ بھی ہے, تمام نمائندین اور بزرگ میرے بھائی جن کا فردن میں نے منسٹر صاحب سے تعارف بھی کرایا, اس لیے اب میں سب کا نام نہیں لوں گا چونکہ وقت مختصر ہے بہت اور گرمی کی بھی شدت ہے. میڈیا کے دوستوں کا بہت شکریہ جو آج اتنی بڑی تعداد میں آج یہاں پروگرام میں تشریف لائے. جب کوئی بہت ہی اچھا مقرر تقریر کر لیتا ہے تو اس کے بعد بات کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے, اور اسی کیفیت سے اس وقت میں بھی دو چار ہوں, کیونکہ بھائی کا مقابلہ مختلف میدانوں میں جو ہے وہ کوئی نہیں کر سکتا. ان میں ایک خطابت کا فن بھی ہے, اور میں ان کا فین اس وقت سے ہوں جب سے میں اسٹوڈنٹ ہوں. ویسے عمر میں ان سے بڑا ہوں, لیکن میں جب اسٹوڈنٹ تھا اس وقت یہ میئر کراچی تھے,